الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا صدق الله مولانا العظيم. محترم سامعین کرام، اس وقت ہمارے ملک میں سفید پوش اور عام طبقے سے تعلق رکھنے والا ہر انسان و مسلمان مہنگائی سے پریشان ہے۔ اگر میں یوں کہوں تو غلط نہیں ہوگا، رزق حلال کمانے والا، اپنے ہاتھ سے کمانے والا ہر بندہ اس مہنگائی میں پریشان ہے۔ اگر سنجیدگی سے دیکھا جائے تو ماشاءاللہ وہ بزرگ جن کی عمر 75 سال ہے، ان سے بھی پوچھ کے دیکھ لیجئے کہ پاکستان کی تاریخ میں مہنگائی کی اتنی شدید اور بھاری لہر جو ہے اس سے پہلے نہیں دیکھی گئی، اور پاکستان کا بہت بڑا طبقہ 60-70% تو پہلے ہی وہ ہے جو مہنگائی کی سطح، جو غربت کی سطح سے نیچے کھڑا ہے، اور سفید پوش طبقہ جو ہے اب وہ بھی تقریباً غربا ہی کی صف میں آ کے کھڑا ہو گیا۔ اس مہنگائی کے اسباب کیا ہیں؟ کچھ اسباب ظاہری اور مادی اور انتظامی ہیں، اور وہ جو ظاہری اسباب ہیں ان میں سے کچھ کا تعلق حکومت اور ریاست سے ہے، کچھ کا تعلق ہمارے معاشرے سے ہے، اور اس کے کچھ اسباب روحانی بھی ہیں۔ اگر ہم اپنی اپنی سطح پر غور کر کے ان اسباب کو مد نظر رکھیں
اور ان سے بچنے کی کوشش کریں۔ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ جل جلالہ یہ جو معاشی عذاب ہم پر مسلط ہے اللہ تعالیٰ اس کو ضرور ڈال دیں گے۔ ہمارے یہاں جو مہنگائی کے اسباب ہیں اس کا ایک بہت بڑا سبب ہمارے یہاں حکومتوں کی نااہلی اور غلط فیصلے ہیں، لیکن ہم ایسی غیر سنجیدہ قوم ہیں کہ جو جس حکومت کا طرفدار ہے وہ آپ سے 24 گھنٹے بازو چڑھا کے بحث کرنے کے لیے تیار ہے، اس غلطی کو کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ ہم سے بھی کوئی غلطی ہوئی ہے۔ اس لیے بندہ کس کو سمجھائے کس کو نہ سمجھائے، لڑنے کا حوصلہ نہیں ہے۔ اگر لوگوں سے بحث مباحثہ کریں اخلاق خراب ہوتے ہیں، بندہ کس کو سمجھائے۔ بہرحال ہمارے یہاں جو مہنگائی کے اسباب ہیں اور اس وقت جو معاشی پریشانی ہے، ہر بندہ اپنی روزی روٹی ذریعہ معاش اور اپنے بچوں کی کفالت سے پریشان ہے۔ اس کے بہت سے اسباب ریاستی ہیں، ہماری حکومتوں کے غلط فیصلے ہیں، اور اگر ہم اسی طرح آپ کی حکومت بری اور میری حکومت اچھی اگر اسی میں لگے رہے تو جناب پھر یہی حال رہے گا۔ یہ جو مشکل حالات ہیں یہ ختم ہونے والے نہیں ہیں۔ ہمیں من حیث المسلمان پوری سمجھداری سے دیکھنا چاہیے، جائزہ لینا چاہیے کہ کیا اسباب ہیں۔ میں سارے اسباب کا ذکر کرتا ہوں۔ مثلا ہمارے یہاں ایک بہت بڑا سبب ناپ تول میں بے ایمانی ہے، بددیانتی ہے، اور ایک بہت بڑا سبب فضول خرچی، اسراف و تبذیر ہے، اور سب سے بنیادی سبب سود ہے۔ سب سے بڑا بنیادی سبب سود ہے، اور ہماری حکومتوں کے جو غلط فیصلے ہیں وہ بھی سود کے دائرے میں ہی ہیں۔ سودی نظام کو ہم پر مسلط کیا ہوا ہے، اور ایک بہت بڑا سبب مغربی طرز تجارت ہے اور اسلامی معیشت کا نہ ہونا ہے۔ میری سمجھ کے مطابق یہ 4-5 بنیادی سبب ہیں۔ میں تھوڑا تھوڑا ان بنیادی اسباب کو واضح کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ مثلا ہمارے یہاں ایک بہت بڑا سبب بے ایمانی ہے، تجارت میں بے ایمانی ہے، ناپ تول کے اعتبار سے بے ایمانی ہے، سودا لینے دینے کے اعتبار سے بے ایمانی ہے، اور یہ من حیث القوم ہماری مارکیٹوں پر یہ بے ایمانی کا قبضہ ہے۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ آپ کسی ریڑھی سے اس وقت آنکھیں بند کر کے پھل نہیں لے سکتے۔ مجھے کل ایک دوست نے سنایا کہ میں ڈسکا میں ایک جگہ پھل لگا لینے، میں نے پوری ریڑھیوں کی صف پر نظر ڈالی، ان میں جو عمر میں سب سے عمر رسیدہ تقریباً 75-76 سال کے بزرگ، اور ان کے چہرے پر داڑھی بھی تھی۔ میں نے کہا پوری صف میں یہ دیانتدار ہوں گے۔ میں ان کے پاس گیا، ان کو پیسے دے کر ان سے 5 کلو آم خریدے، اور یوں اجنبی بن کر کھڑا ہو گیا کہ جیسے مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ انہوں نے 200 روپے کلو مجھے آم دیے، اور جب تول کے میرے ہاتھ میں پکڑا دیے تو میں نے ان کے سامنے شاپر کھولا، ان میں آدھے کھانے کے قابل نہیں تھی، گلے ہوئے بیکار تھے۔ یہ کل مجھے ایک دوست مسجد کے سنا رہے تھے۔ اب جس بندہ کی عمر 75-76 سال ہو گئی ہے، آیا اب اس کو بھی قبر سے ڈرانے کی ضرورت ہے؟ ویسے تو بے ایمانی ہر کسی کے لیے بری ہے، لیکن جو 80 پر پہنچ گیا ہے، اسباب کی حد تک اس کا تو پتہ نہیں وہ اب ہے یا کل نہیں ہے۔ وہ بھی ہمارے یہاں
किसी जगह से आप यूं पैसे दे के आंखें बंद कर, सारे नहीं, अल्लाह के नेक बंदे भी हैं, बहुत से अच्छे अच्छे लोग भी हैं, मैं सबका नहीं कह रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे इल्म में ऐसे ऐसे नेक लोग भी हैं, बहुत अच्छे हैं। हमारे यहाँ इस वक्त जो माशी तंगी है, दिन रात मेहनत करके अखराजात पूरे नहीं हो रहे, रिज़्क़ के अंदर बेबरकती है, हर बंदा परेशान है कि मैं अपने घर का सर्कट किस तरह चलाऊं। अच्छे खासे खाते पीते हिल कर रह गए हैं। उसकी एक सबब हमारे यहाँ बेईमानी है। और आप सारे हजरात जानते हैं कि अल्लाह ताला ने कौम शुएब को जो तबाह किया था, उनके जो 2-3 बड़े गुनाह थे, उनमें से एक गुनाह नाप तोल की कमी थी। ये कौम बेईमानी करती थी, बड़ी तरह से बेईमानियाँ करती, और इनकी बेईमानियों का मरकज़ यही तिजारत थी, कारोबार था, इसमें बेईमानी। अब ऐसी ऐसी शक्लें हैं हमारे यहाँ बेईमानी की, किसी को बताया नहीं जा सकता। चंद दिन पहले, बल्कि कोई 1.5 हफ्ता पहले, मुझे एक दोस्त अपने जानवरों के फार्म पर ले गए कि मुझे कहने लगे मुझसे वहाँ दुआ कर दीजिए। मुझे कई मरतबा उन्होंने कहा, मैं वहाँ गया। वो कुर्बानी के कीमती जानवर पालते हैं। उस वक़्त उनके पास तकरीबन 200 के लगभग जानवर थे, और एक जो जानवर है वो तकरीबन 3-3, 4-4 लाख का नस्ल के बहुत आला खूबसूरत जानवर। उन्होंने मुझे बताया कि इस साल मेरे भी 5 जानवर मरे हैं, फलां के 8 मरे हैं। उन्होंने सारी तफसील एक ज़िले की बताई। क्यों? उन्होंने कहा, जनाब हम जो इनको खिलाने के लिए जो वनडे के अंदर बेसन वगैरह जो ला रहे थे, वो दाल का नहीं था, उसके अंदर फला बेईमानियाँ करके पीस के बीच में मिलाया गया था। उससे हमारे इतने ज़्यादा जानवरों की अमवात हो गई। उन्होंने मुझे वो खोल के दिखाया रखा हुआ। कहने लगे, जी ना कोई पूछने वाला है, हम ज़िले की ऊपर की सतह तक गए हैं, पता चला कि ज़िले के फलां अफसर खुद इनसे पैसा लेते हैं और इनको खुली छूट दे रखी है, ये जो चाहे मिलाएं, और इसमें सारा कुछ गलत। भाई, जब हमारे यहाँ अद्वियात, जान बचाने वाली दवाइयों में बेईमानी इंतहा को पहुंची हुई है। मैंने 2-3 साल पहले मुझे एक तकलीफ़ हो गई, मैंने दवाई, एक डॉक्टर साहब ने मुझे लिख कर दी, मैंने दवाई खाई, नहीं फ़र्क। अगले दिन, तीसरे दिन मैंने उनको फ़ोन किया, वो बेचारे मेरा हया करने वाले थे, कहने लगे मुझसे आप दवाई समेत मेरे पास आए। मुझे क्या कहा? दवाई समेत मेरे पास आए। उन्होंने मेरी दवाई चेक की, उसने कहा मुझसे आप सारी दवाई 2 नहीं, ये 4 नंबर है। वो 2 नंबर तो हमारी ज़ुबान पे चढ़ा हुआ, ये कौन सी है? ये 4 नंबर है, मेरा कसूर नहीं है, मैंने आपको सही लिख कर दी है। अब आइए मेरे पास। एक जगह से वही दवाई उन्होंने मुझे दी, वही मैंने एक खुराक खाई, उससे मुझे फ़ायदा हो गया। वो फिर मुझे तफसीलात, और बहुत से मेरे दोस्त डॉक्टरों से वाबस्ता रहते हैं, वो हमें ऐसी ऐसी तफसीलात बताते हैं। वो अद्वियात जो अचानक किसी को चोट लग जाए, उसका खून, यानी जान बचाने की है। जान बचाना ऐसा मामला है, अगर जानवरों में भी कोई एक जानवर की जान को बना आए ना, तो दूसरे जानवर भी परेशान हो जाते हैं। हम ऐसी मिसालें देखते हैं कि एक जानवर मर रहा है, उसकी वजह से दूसरे सारे जानवर बेचैन और परेशान हैं। अल्लाह के नबी ने हमें क्या हुक्म दिया है कि एक जानवर को दूसरे के सामने ज़िबा ना करो। क्यों? इनको तकलीफ़ होती है। यानी जानवरों में भी ये एहसास है, जानवरों में भी क्या है? ये एहसास है। अभी एक डस्का का वाक़या है, क्या सुनाऊँ, इस पर दुख होता, रोना आता है। डस्का का एक वाक़या है। एक साहिब की 6 बेटियाँ, बड़ी दुआओं के बाद डॉक्टरों ने कहा कि इसके बाद औलाद की तवक्को ना रखिए, आपकी बीवी की जान जाती रहेगी। आखिरी एक अल्लाह ने बेटा दिया, और उन्हें ये कहा कि जी इस बेटे में फ़लाँ मसला है, आप इसको फ़लाँ डॉक्टरों ने दूध लिख कर दिया कि ये दूध इस्तेमाल करवाएं। 3 महीने के बाद वो बच्चा इतना बीमार हुआ,
6 بہنوں کے بعد وہ ملا تھا، آخری تھا، بچے کا انتقال ہو گیا۔ ڈاکٹروں نے جب وہ کھاتا پیتا گھر تھے، جب ڈاکٹروں نے تحقیق کی، انہوں نے کہا آپ یہ جو دودھ لیتے رہے ہیں، یہ جو خشک دودھ تھا یہ 1 نمبر نہیں تھا، اس میں فلاں فلاں چیز کی ملاوٹ تھی، اس کی وجہ سے آپ کا بچہ فوت ہو گیا۔ اب یہ بندہ اللہ سے، جس نے اس ماں سے پوچھئے نا، اس باپ سے پوچھئے، انہوں نے کتنے سال دعائیں کی ہیں، کتنے سال دعائیں کر کے اللہ سے بیٹا لیا۔ کیا کل یہ بدبخت، یہ بنانے والے قیامت والے دن قاتلوں کی صف میں کھڑے نہیں ہوں گے؟ کیوں بھائی؟ قاتلوں کی صف میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا بدترین ہے وہ شخص۔ ایک حدیث اللہ کے نبی نے ایک مرتبہ فرمایا تھا، لوگوں میں تمہیں سب سے اعلیٰ انسان نہ بتاؤں؟ صحابہ اکرام سے کیا فرمایا تھا؟ میں تمہیں سب سے اعلیٰ انسان۔ صحابہ اکرام ڈر گئے، چونکہ ان کو پتا تھا کہ ایسا نہ ہو کہ ہم اس حدیث کی روح سے سب سے اعلیٰ انسان نہ بن رہے ہو۔ خاموش رہے، کوئی نہیں بولا کہ بتائیے۔ اللہ کے نبی نے دوسری بار پوچھا، تمہیں سب سے اعلیٰ انسان نہ بتاؤں؟ صحابہ اکرام پھر خاموش رہے۔ تیسری مرتبہ پھر کہا، لوگوں میں تمہیں سب سے اعلیٰ انسان نہ بتاؤں؟ ایک صحابی بولے، اللہ کے حبیب ضرور بتلائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے اعلیٰ انسان وہ ہے کہ جب تمہیں اس سے کوئی ضرورت اور کام اور کوئی واسطہ پڑے، تمہارا دل یہ کہے کہ مجھے جس بندے سے کام پڑا ہے وہ بہترین انسان ہے، میرا بھلا کرے گا، مجھے اس بندے سے اپنا کام کرواتے ہوئے کسی طرح کا نقصان نہیں۔ تو بھائی آج ہمارا کسی سے واسطہ پڑے، بلکہ ہم اتنے نیچے آ گئے ہیں کہ آج بیٹیاں دیتے وقت دل کانپتا ہے کہ پتہ نہیں یہ کیسے نکلیں گے، پتہ نہیں ہے کیسے نکلیں گے۔ سگی بہن کو رشتہ دیا جاتا ہے، وہ بہترین بہن جو اکٹھی پڑی ایک ماں کا دودھ پیا، خون ایک ہے، ساری زندگی اچھے رہے، اور جب بیٹی کا رشتہ دے دیا اگلے دن ہی اس نے ساس بن کے دکھایا کہ میں تیری کوئی خالہ نہیں لگتی ہوں۔ ہمارے معاشرے میں آج کہا جاتا ہے کہ جناب جب بیٹی کو آپ نے رخصت کر دیا ہے تو بیٹی کو ہم کہہ کر بیچتے ہیں، بیٹی خالہ پھوپھی کچھ نہ سمجھنا، مامی یہ تیری کچھ بھی نہیں ہے، یہ صرف تیری کیا ہے؟ کیوں بھائی، ہے کہ نہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا بدترین انسان وہ ہے جس سے تمہارا واسطہ پڑے تم ڈر جاؤ کہ یہ کس کمینے سے میرا واسطہ پڑ گیا ہے، یہ تو مجھے توڑ کر رکھ دے گا، اور میرا یہ بہت بات دور چلی جائے گی۔ آپ حضرات نہیں جانتے، جس وقت زید بن حارثہ کے والد اور چچا تلاش کرتے کرتے، یہ دور کے قبیلہ سے تھے، ان کے قبیلے پر ڈاکہ ڈلا اور بچوں کو اٹھا کر لے گئے، بیچ دیا۔ زید بن حارثہ بکتے بکاتے مکہ پہنچ کر حضور کے پاس آ گئے۔ ان کے ابا مالدار، تلاش کرتے پھر رہے ہیں، تلاش کرتے پھرتے ہیں۔ ان کے کچھ لوگ حج پر آئے، انہوں نے زید بن حارثہ کو وہاں پھرتے دیکھا، تعارف ہوا، بیٹا تم تو فلاں جی فلاں، یہاں کس کے پاس رہتے ہو؟ سارے حالات دے کے واپس جا کے زید بن حارثہ کے والد کو بتایا، تمہارا بیٹا مل گیا ہے، مکہ میں ہے، اس طرح ہے۔ اور ساتھ انہوں نے پتہ کیا کہا؟ ساتھ کا پریشان نہ ہونا، تمہارا بیٹا مکہ کے جس شخص کے پاس ہے وہ مکہ کی وادی میں سب سے اعلیٰ ترین انسان ہے۔ کیا ہے؟ سب سے اعلیٰ ترین انسان ہے۔ لیکن اس کے والد اور چچا سردار تھے، بہت سی رقم لے کر مکہ آئے، اور جب اللہ کے نبی سے ملے نا تو تعارف میں جو بات کہی وہ پوری انسانیت اور سارے دینوں کا خلاصہ ہے۔ تعارف میں یہ کہا، ہم نے لوگوں سے پوچھا ہے، ہمیں پتہ چلا ہے کہ آپ اس وادی کے سب سے کریم النفس انسان ہیں، سب سے کریم النفس انسان ہیں۔ ہمیں ہر بندے نے کہا پریشان نہ ہو، جس بندے سے تمہارا واسطہ پڑا ہے وہ اس شہر کا سب سے اعلیٰ ترین اور بااخلاق ہستی ہے، یہ لیجئے پیسے، ہمارے بچے کو چھوڑ دیجئے۔ چونکہ آگے میں کس حدیث کی تشریح کر رہا ہوں، سب سے اعلیٰ انسان نہ بتاؤں؟ بھائی یاد ہے، سب سے اعلیٰ انسان نہ بتاؤں؟ سب سے اعلیٰ انسان نہ بتاؤں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے بچے کو بلا لیتے ہیں، واقعہ سب حضرات کو پتہ ہے، اللہ کی نبی کی سیرت کا یہ ایک ہی واقعہ کافی ہے، یہ ایک ہی واقعہ کافی ہے پوری سیرت کا احاطہ کرنے کے لیے۔ تمہارے بچے کو بلا لیتے ہیں، اگر جانا چاہے تو پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، تمہارا بچہ ہے، مفت لے جاؤ۔
اگر یہاں رہنا چاہے تو میں مجبور نہیں کروں گا۔ انہوں نے کہا جناب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بچہ ہمارا ہو اور آپ کے ساتھ رہنا چاہے؟ بلا لیا زید بن حارثہ، آئے، ابا سے ملے، چچا سے ملے۔ آپ سارے حضرات جانتے ہیں، میں تو اپنے ایمان کو ایک قوت دینے کے لیے بات سنا رہا ہوں، آپ میں سے ہر مسلمان واقف ہے۔ حضور نے کیا فرمایا تھا؟ زید یہ تمہارے ابا اور چچا ہیں، تم پہچانتے ہو، ان کے ساتھ جانا چاہو جا سکتے ہو، میرا تمہارے ساتھ جو طرز عمل ہے وہ بھی تم جانتے ہو، دیکھتے ہو، میرے ساتھ رہنا چاہو تو تمہاری مرضی۔ زید بن حارثہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے والد اور چچا سے کہا تھا میں اس ہستی پر کسی کو ترجیح نہیں دوں۔ آپ اندازہ لگا لیجئے اللہ کے نبی نے کیسے رکھا ہوگا زید بن حارثہ۔ اور اس وقت بھائی میرے ڈاکٹر حضرات سے میرا تعلق ہے بہت، میں الحمدللہ نیک سے نیک ڈاکٹروں سے واقف ہوں، لیکن بات ہو رہی ہے عموماً لوگ کیا کرتے ہیں لا علاج مریض، اس کو ہسپتال لے جاؤ، ڈاکٹروں کو ہسپتال والوں کو پتہ ہوتا ہے یہ 4 دن کا، وہ کہتے ہیں یہ 4 دن کا، جتنے پیسے کمانے ہیں کما لو، اس پر تجربات کریں گے، طرح طرح کے ان کو ٹیسٹ لکھ دیں گے، پتہ ہے 4 دن کے بعد اس نے مر جانا ہے۔ کم ڈاکٹر جو بتا دیتے ہیں بھائی تمہارا مریض 3 دن سے زائد نہیں بچے گا، نہ پیسے ضائع کرو، نہ اس کو تکلیف دو، یہاں تجربے ہی ہونے ہیں، پیسے ہی کمائے جانا، اٹھا کے گھر لے جاؤ، خدمت کرو۔ تو حضور نے فرمایا سب سے بہترین انسان وہ ہے جب تمہارا اس سے واسطہ پڑے تو تمہارا دل یہ کہے جس بندے سے میرا واسطہ پڑ رہا ہے یہ بہت اعلیٰ انسان ہے، مجھے دھوکہ نہیں دے گا، میرا نقصان نہیں کرے گا۔ تو بھائی بات یہاں سے چلی تھی، اس وقت بہت ہی کٹھن صورتحال ہے، سفید پوش طبقہ پریشان ہے۔ ایک چیز سبزی بھی آج جس ریٹ پر لینے جا رہے ہو دوبارہ اس ریٹ پر نہیں مل رہی ہے، آپ کوئی چیز آج جس ریٹ پر خرید رہے ہو، اب اس دفعہ صورتحال یہ ہے کہ تقریباً جو درمیانہ طبقہ ہے اس کے ہاتھ سے بھی قربانی نکل گئی ہے، وہ قربانی نہیں کر سکتا۔ عام سا چھوٹا جانور 80,000 کا 70,000 کا، جو مسلمان تنخواہ 30,000 لیتا ہے وہ 80,000 کی قربانی کہاں سے کر سکتا ہے؟ وہ کہاں سے کر سکتا ہے؟ یہ جو ہم پر اللہ کا عذاب ہے اس کا ایک بہت بڑا سبب بھائی کیا ہے؟ ہمارے یہاں بے ایمانیاں ہیں، ناپ تول کی کمی ہے، اور بھائی دوسرا بہت بڑا سبب ہمارے یہاں جو ہے وہ فضول خرچی اور اسراف ہے۔ وہ کیا ہے فضول خرچی؟ ہم اتنی کٹھن حالات میں بھی اپنی فضولیات سے باز نہیں آ رہے، ہمارے شادیوں میں اسی طرح اسراف چل رہا ہے، حالانکہ قرآن کریم نے کیا فرمایا؟ کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ پیو لیکن حد سے نہ بڑھو، انہ لا یحب المسرفین، اللہ تعالی حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ قرآن نے اسراف سے منع کیا، اور جو آیت میں نے تلاوت کی ہے اس میں قرآن کیا فرما رہا ہے؟ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، آپ فضول خرچی نہ کیجئے، کیوں؟ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والے جو ہیں وہ شیطان کے بھائی ہیں۔ بھائی کس کے بھائی ہیں؟ شیطان کے بھائی ہیں۔ اسراف تبذیر دونوں میں فرق ہے۔ اسراف کہا جاتا ہے جائز کام میں ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا۔ بھائی اسراف کسے کہا جاتا ہے؟ جائز کام میں ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا، یہ اسراف ہے۔ آپ کو گاڑی کی ضرورت ہے، آپ وہ 20-25 لاکھ کی لے سکتے ہیں، لیکن نہیں، گاڑی ایسی لانی ہے کہ پورے ڈسکا کو پتہ چلے 1.5 کروڑ کی لے کر آنی ہے۔ یہ جائز کام میں ضرورت سے زیادہ پیسہ خرچ کیا ہے، یہ بھائی کیا ہے؟ اسراف۔ اور اللہ کی نافرمانی میں خرچ کرنا یہ تبذیر ہے۔ قرآن ان کو کہہ رہا ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین۔ اب یہ فضول خرچی ہمارے یہاں اتنی بڑھ گئی ہے، خرافات، خوشی کے موقع پر دیکھ لیجئے رسمیں اسی طرح ہیں، شادیوں پر فضول خرچیاں اسی طرح ہیں۔ ہم اپنی زندگی میں اگر نظر ڈالیں تو شاید ہم دنیا کی ان 2-4 قوموں میں شامل ہوتے ہیں جو فضول جگہ پیسہ خرچ کرتے ہیں۔ تو بھائی ان حالات میں فضول خرچی رزق کی برکت کو بھی ختم کر دیتی ہے، اللہ بھی ناراض ہوتے ہیں، دنیا میں بھی اس کا نقصان، آخرت میں بھی، خسرت دنیا والآخرہ۔ اپنے آپ کو فضول خرچیوں سے بچائیے، اپنے آپ کو فضول خرچیوں سے۔ اب فضول خرچی میں ہم اس حد تک بڑھ گئے ہیں
قرآن نے کافروں کا ایک ذکر کیا ہے، اور اب بھی قرآن کی وہ آیتیں پڑھ کے قرآن اگر اس بات کو بیان نہ کرتا تو ہمیں یقین نہ آتا کہ حضور کے زمانے میں ایسے بے وقوف بھی تھے۔ لیکن میں آج غور کر رہا تھا کہ یار اس طرح کے بے وقوف تو ہم بھی ہیں۔ 2 عرب سرداروں میں حضور کے زمانے میں مقابلہ ہو گیا کہ آپس کی دشمنیوں میں تیرے خاندان کے بندے زیادہ مرے ہیں یا میرے خاندان کے بندے زیادہ مرے ہیں۔ یہ بھی کوئی فخر کی چیز ہے؟ بھائی سمجھ پا رہے ہیں آپ میری بات؟ یہ بھی کوئی فخر کی چیز ہے؟ ایک نے کہا ہم بڑے سردار، ہم بڑے شجاع اور بہادر، دلیل کیا ہے؟ مد مقابل کو کہا آ میں تجھے اپنے خاندان کے نوجوانوں کی قبریں دکھاؤں۔ حالانکہ یہ چیز باعث فخر نہیں تھی، باعث لعنت اور شرمندگی تھی۔ آپس کی دشمنیوں میں ایک دوسرے کا خون پیا۔ یہ کوئی فخر کی چیز تھی؟ یہ کوئی فخر کی چیز نہیں تھی۔ اور دوسرے کو کہا ہم بڑے ہیں یا تم، آؤ ذرا دیکھ میرے قبیلے کے نوجوانوں کی قبروں، صفوں میں قبریں دیکھ، تجھے پتہ چلے گا کہ کون بڑا سردار ہے، کون بڑا سردار ہے۔ قرآن کی آیات ہیں، قرآن نے کہا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تمہیں مال میں ایک دوسرے کے بڑھنے نے اور سرداری میں ایک دوسرے سے بڑھنے نے تباہ کر دیا۔ حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم اپنی قبریں گنوانے تک چلے گئے ہو۔ یہ بھی کوئی موقع ہے فخر کا؟ ایسے دنیا میں بے وقوف ہوئے۔ لیکن میں عرض کروں اگر قرآن کی اس آیت میں ہم اپنا احتساب کریں تو ہم بھی اسی طرح کے بے وقوف ہیں۔ ہمارے یہاں گراوٹ کی انتہا دیکھ لو کہ والد کا انتقال ہو گیا ہے، ماں کا انتقال ہو گیا ہے، ہم اس کی فوتگی پر بھی دنیا کے سامنے اپنی مالی برتری کو ظاہر کیے بغیر نہیں رہتے۔ ماں کا جنازہ ہے لیکن ماشاءاللہ ادھر چھوٹے گوشت کی دیگیں بھی پک رہی ہیں، لوگوں کو پتہ چلو کہ چودھریاں دی ماں۔ کیوں بھائی؟ شادی پر ہمارے یہاں غمی پر ماں باپ یا خاندان کی کسی کی فوتگی کے اوپر ایک دوسرے سے بڑھ کر کھانے نہیں کھلائے جاتے؟ بھائی آپ تو ہاں نہ ہی نہیں کر رہے، میں غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں؟ یہ بھی کوئی موقع ہے اپنی مالی قوت کے اظہار کا؟ ڈوب کے مرنے کا مقام نہیں، ماں کے ایصال ثواب کے لیے شادی حال میں پروگرام اور کھانا شادیوں سے زیادہ، لوگوں کو پتہ چلے کہ ہم بڑے کھاتے پیتے ہیں۔ پتہ نہیں، اب مجھے شرم آتی ہے، وہ آپ مجھ سے زیادہ معاشرے میں رہتے ہیں، ہمارے یہاں فضول خرچی، اسراف و تبذیر اس حد تک بڑھ گئی ہے کہ ہم فوتگی کے موقع کو بھی نہیں چھوڑتے۔ لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے کہ ہم گاؤں کے چودھری ہیں، ہم فلاں ہیں، ہم فلاں ہیں۔ فوتگی پر ایسی ایسی خرافات، اتنے بڑے خرچے، شرمت۔ والدہ کی فوتگی پر کھانا پکایا جی چھوٹے گوشت کی 50 دے گے جی، چھوٹا گوشت ہی پکنا چاہیے، یہ بھی ہونا چاہیے، یہ بھی ہونا چاہیے۔ ایک مرتبہ میرے ایک دوست نے مجھے بطور مزاح کہا تھا، ہمارے ایک مشترکہ دوست کے کسی عزیز کا انتقال ہو گیا تو مجھے یہاں مل گیا۔ میں نے کہا کدھر جا رہے ہو؟ کہنے کہا فلاں جگہ۔ میں نے کہا یار وہ میں نے بھی جانا تھا تو میں تو اس لیے نہیں جا رہا کہ کہنے لگا جی سانو 3-4 روٹیاں کھا لیں دیو پھر تسی جایا جائے۔ مجھے کیا کہا؟ ہمیں 3-4 کھانے؟ کہنے لگے جی 3 دن سے ماشاءاللہ پورا علاقہ روٹی کھا رہا ہے۔ پورا علاقہ کیا کر رہا ہے؟ اللہ سے اللہ کھانے پک رہے ہیں۔ یار یہ بھی کوئی موقع ہے اپنے مال کے اظہار کا؟ اس لیے بھائیو اس وقت جو صورتحال ہے اس میں اپنے آپ کو فضول خرچیوں سے بچاؤ۔ اپنے آپ کو کس سے بچاؤ؟ فضول خرچی سے بچاؤ۔ قرآن کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ فضول خرچی کرنے والے کو پسند نہیں کرتے۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، ضرورت کی حد تک رہیے، ضرورت سے زائد خرچ کرنے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے حساس تھے۔ آپ علیہ السلام گھر تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ پردہ لگا دیا گیا ہے۔ آپ نے حضرت عائشہ سے فرمایا عائشہ اس کی کیا ضرورت تھی؟ عائشہ اس کی کیا ضرورت تھی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعمیر جو ہے یہ پیسے کا ضیاع کا بدترین ٹھکانہ ہے۔
سب سے زیادہ بے برکتی رزق میں فضول تعمیرات سے آتی. بھائی کس سے آتی ہیں؟ فضول تعمیرات سے آتی. اپنے آپ کو فضول خرچی سے بچائیے. پہلا کام، ہمارے ہاں جو مہنگائی اور کی حد درجہ بڑھ گئی ہے اور اس وقت ہر بندہ اس سے پریشان ہے. سفید پوش بھی پریشان ہو گئے، درمیانہ طبقہ جو تھا وہ بھی غریبوں میں آ گیا ہے. بھائی اس کا ایک سبب ہمارے یہاں معاشرے کی ناپ تول کے، تجارت کے اعتبار سے بے ایمانیاں ہیں، فضول خرچیاں ہیں. اپنے آپ کو ان سے بچانا. اور تیسرا بہت بڑا سبب ہمارے یہاں مہنگائی کا جو ہے وہ یہاں کے اشرافیہ کا قبضہ ہے. کن کا قبضہ ہے؟ یہاں کے مقتدر حلقوں کا قبضہ ہے. اس ملک کی جتنی آمدن ہے وہ آدھی سود میں چلی جاتی ہے، آدھی یہاں کا بڑا طبقہ کھا جاتا ہے. ہمارے اوپر کوئی 1000-1500 کا اشرافیہ ایسا مسلط ہے، اس نے ایسے پنجے گاڑے ہیں، وہ تمام شعبوں میں ہے. وہ کیا ہے؟ تمام شعبوں میں ہے. اس میں عدالت کے لوگ بھی ہیں، اس میں سیاستدان بھی ہیں، اس میں ہمارے یہاں کے مقتدر حلقے بھی ہیں جن کا ہم سر عام نام نہیں لے سکتے، ان کا نام لینا جرم ہے، وہ بھی ہیں. یہ جو 1000-1500 کا اشرافیہ ہم پر پنجے گاڑے ہوئے ہے، آپ کبھی ان کی مراعات کی تفصیلات پڑھ لیجئے. لاہور کے ایک صحافی نے اس پر ایک مقالہ لکھا ہے، وہ سارا تو میں نہیں پڑھ سکا، ورنہ مجھے مل سکا. اس کے کچھ اقتباسات پڑھے میں نے، اس کے کچھ اقتباسات پڑھے تو ہم سوچ کر حیران. وہ ملک جو پورے ایشیا میں غربت میں سب سے نیچے جا رہا ہے، افغانستان جیسا ملک جو 40 سال سے جنگ میں ہے، وہ بھی پاکستان سے آگے نکل گئے. وہ بھی بھائی پاکستان سے. وہ بنگلہ دیش جن کو ہم نے حقارت سے اپنا حصہ نہیں مانا، بنگالیوں کو ہم نے حقیر و ذلیل سمجھا. بنگالی جو ہم سے متنفر ہوئے وہ کس وجہ سے ہوئے؟ ہم نے بنگالیوں کو اپنا بھائی نہیں مانا، ان کو حقیر اور گھٹیا سمجھا. اس وقت نوبت یہاں تک آ گئی ہے، وہ بنگالی جن کو ہم حقیر سمجھتے تھے، پاکستانی ان کے ملازم بن رہے. پاکستان کیا کر رہے ہیں؟ ان کے ملازم بننے. اور آج بنگلہ دیش کا سکہ دیکھیے کہاں پہنچ گیا، افغانستان کا سکہ دیکھیے کہاں پہنچ گیا، ہندوستان کا سکہ دیکھیے کہاں پہنچ گیا. ان کے یہاں کچھ نہ کچھ اس اشرافیہ کو لگام دی گئی ہے. ہمارے یہاں کوئی لگام نہیں ہے، ہمارے یہاں کوئی لگام نہیں ہے. کیا بیوروکریسی، کیا عدالت، کیا سیاستدان، کیا یہاں کی پارلیمنٹ. آپ ایک ایک اجلاس کے خرچے کی تفصیلات پڑھ لیجئے، آپ کو اندازہ ہو جائے کہ غریب ملک میں ہو کیا رہا. اور یہاں کی قوتیں، یہاں کے ادارے اس ملک کو کس طرح کھا رہے ہیں. تو یہاں کے 80-85% جو عوام ہے ان کا حق یہ کھا جاتے ہیں، ان کا حق یہ کھا جاتے ہیں. ایسی مراعات، ان کی تنخواہیں الگ، بچوں کی تعلیم کے الگ، میڈیکل الگ، کپڑے دھونے کا خرچہ الگ. میں کئی سال پہلے میں سوچتا ہوں کہ یہ جو میرا واقعہ یہ تو 20 سال پرانا ہے، آج کیا ہوگا. 20 سال پہلے میں ایک کراچی میں ایک بہت بڑے افسر کے پاس ہم پڑھتے تھے. میرے ایک ساتھی ان کے بھانجے تھے، ہم دونوں ان کے پاس گئے. اس وقت وہ ایک بڑے عہدے پر فائز تھے. ہم نے 6 گھنٹے گزارے، میرے لیے وہ 6 گھنٹے کافی ہیں. میں سوچتا ہوں آج 20 سال کے بعد صورتحال کیا ہوگی. ان کے پاس مراعات کیا ہے جی؟ ان کی تنخواہ الگ، بیٹھ جائیے، کچھ نہیں ہوتا، بیٹھ جائیے، خلل پڑ رہا ہے. کپڑوں کے معاملات الگ، بچوں کے وظائف الگ، گاڑی کے الگ، پٹرول الگ، یہاں تک کہ گھر کے زیب و زینت کے اخراجات الگ، گھر کے صفائی کے الگ. گھر کی ابھی تنخواہ نہیں ہوئی، تنخواہ کی ضرورت ہی نہیں. اور لٹائر ہوں گے جس وقت وہاں سے ملازمت پوری کریں گے، جاؤ 50 ایکڑ تمہیں فلاں ضلع میں دے دیے، 60 ایکڑ تمہیں فلاں اس میں دے دیے، جاؤ. اور ہمارے یہاں یہ ظفر والیہ بارڈر کے علاقوں میں جاؤ، 50 ایکڑ اس کو مل گیا، 80 ایکڑ اس کو مل گیا، 100 ایکڑ اس کو مل گیا، لے لو سارا کچھ بانٹ لو. اور یہ بیچاری غریب عوام حج کو ترس رہی ہے، قربانیوں. اس سال صورتحال یہ ہے کہ لوگ مجھ سے مسئلہ پوچھ رہے ہیں کہ جی 5 سال سے حج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں،
اس سال نمبر نہیں آیا، اگلے سال اخراجات اور اوپر اور اوپر اور اوپر. وہ تو اس سال ایک اللہ کے بندے نے بھاگ دوڑ کر کے سرکاری تھوڑا سا کام کروا لیا، اگلے سال پتہ نہیں کیا بننا ہے. عام لوگ بیچارے حج نہیں کر پا رہے، ابھی قربانی ہوگی ہمیں اندازہ ہو جائے. تو یہ اشرافیہ ہم پر مسلط ہے، یہاں بدبخت لوگ ہم پر مسلط ہیں جو ہمارا خون چوس رہے ہیں، جو ہمارا خون چوس رہے ہیں. اور تیسرا بڑا سبب ہمارے ملک میں غربت کے بڑھنے کا، مہنگائی کے بڑھنے کا یہ ہے. اور بھائی چوتھا سبب جو بہت مرکزی بنیادی سبب ہے وہ ہے سود. بھائی وہ کیا ہے؟ سود. اسلامی طرز معیشت کا نہ ہونا، میں اس کو بھی اسی کا حصہ، چلو اس کو میں الگ کر کے بیان کر دیتا ہوں. سرمایہ دارانہ نظام جو ہم پر مسلط ہے، یہ صرف زمین پر بسنے والے انسانوں کی اکثریت کے خون کو نچوڑنے کے لیے. بھائی میری بات سمجھ پا رہے ہیں؟ اس وقت پوری دنیا میں، سادہ زبان میں آپ یوں کہہ لیجئے، پوری دنیا میں جو کاروبار کا جو طریقہ ہے، بینکوں کے نظام کو چلانے کا جو طریقہ ہے، پوری دنیا کی تجارت کا جو طریقہ ہے، وہ اس کو کہا جاتا ہے سرمایہ دارانہ نظام جو اس وقت ہم پر مسلط ہے. سرمایہ دارانہ نظام ایسا، اس لیے علامہ اقبال نے کیا کہا تھا، یہ پنجہ یہود ہے. جو علامہ اقبال کا کلام پڑھتے ہیں، سرمایہ دارانہ نظام کو علامہ اقبال کیا کہا کرتے تھے؟ پنجہ یہود. اس کو سرمایہ دارانہ نظام نہ سمجھو، یہ یہودیوں کا پنجہ ہے، پوری دنیا پہ گاڑا ہوا ہے، پوری دنیا پہ گاڑ رکھا ہے اور پوری دنیا کا خون چوس رہا ہے. یہ سرمایہ دارانہ نظام تقریباً پوری دنیا میں جو یہ طاقتور ہوا ہے، یہ تقریباً 34-35 سے ہوا ہے، ابھی اس کو صدی نہیں ہوئی. آپ دیکھ لیجئے، یہ کالے منہ والا ایسا خبیث نظام ہے، جب سے انسانوں پر مسلط ہوا ہے اس نے پوری دنیا میں غربت بڑھا دی ہے. آپ اس سے پیچھے چلے جاؤ، انسان اتنا پریشان نہیں تھا. بظاہر یہ بڑا خوبصورت ہے، اس میں آپ دیکھو گے یورپ کے چمک دمک دیکھو گے، اعلیٰ روڈ دیکھو گے، اعلیٰ کمپنیاں دیکھو گے، بڑے بڑی سہولیات دیکھیں گے، لیکن یہ سارا صرف ظاہری خوبصورتی کے لیے ہے. حقیقت میں یہ انسانیت کا خون چوس رہا ہے. یہ کیا کر رہا ہے انسانیت کا؟ اس کے مقابلے میں اسلامی نظام معیشت جو ہے، اسلام کا کاروباری نظام جو ہے، وہ انسانیت کا خادم ہے. وہ کیا ہے؟ انسانیت کا. بھائی میری بات سمجھ پا رہے ہیں؟ مضمون مشکل تو نہیں ہو رہا؟ میں اس کو سمجھانے کے لیے ایک مثال دوں. سرمایہ دارانہ نظام میں فائل بکتی ہے، ہمارے یہاں پلاٹوں کی فائلیں بکتی ہیں کہ نہیں؟ اسلامی نظام میں نہیں بک سکتی. اس کو میں ایک سادہ سی مثال سے عرض کروں. ہمارے یہاں پٹرول آتا ہے، پٹرول جو ہے، مثلا اگر امریکہ سے پٹرول کا شپ چلا ہے کراچی آنے کے لیے، ایک بندے نے وہاں سے شپ خرید لیا، یہ کتنے کا ہے جی؟ یہ 1 ارب روپے کا ہے. وہ فائل لے کر، اس کو فائل یہاں مل گئی، ابھی وہاں شپ نہ لگا، نہ اس کے اندر پٹرول لوڈ ہوا، کچھ بھی نہیں ہوا، صرف کیا بنی ہے؟ فائل بنی ہے. وہ فائل یہاں لا کے اس نے مارکیٹ میں کہا یہ جو میں نے شپ خریدا ہے. اگلے بندے نے وہ فائل خرید لی، ایک نفع ہو گیا. دوسرے نے خرید لی، تیسرے نے خرید لی. وہ شپ ابھی تک بالکل تیاری کے مراحل میں نہیں ہے، 5 ہاتھوں میں اس کی فائل بک گئی ہے. 5 مگر مچھ اس کے اوپر نفع کما گئے. پہلے بندے نے 1 ارب کا لیا تھا، ان 5ویں بندے نے وہ 1.5 ارب کا لیا ہے، 50 کروڑ آخری بندہ نفع لے چکا ہے. ابھی وہ شپ کہاں ہے؟ ابھی وہ امریکہ کی بندرگاہ پہ لگا ہے. اچھا، اس نے پہنچنا ہے 15 دن میں کراچی. جب وہ 15 دن میں کراچی پہنچا ہے تو وہ فائل مزید 5 جگہ بک گئی ہے. وہ 1 ارب کا جو تھا اب کتنے کا ہو گیا؟ 2 ارب کا. کتنے کا ہو گیا؟ 2 ارب کا. جس وقت وہ کراچی بندرگاہ پہ آ کے لگا ہے، یہاں وہ بک کے جس وقت اس کی ترسیل پورے ملک میں شروع ہوئی ہے، وہ ابھی آغاز میں تھا، 1 ارب کا تھا. سرمایہ دارانہ نظام کے تحت 5-10 مگر مچھ آئے، اس کے اوپر کراچی پہنچنے سے پہلے 1 ارب روپیہ کما کر وہ گئے.
اور جب یہ عوام تک پہنچا ہے اس وقت یہ ہو چکا تھا 2.25 ارب کا. اب یہ سارا پیسہ 2.25 ارب دے کون رہے؟ یہ ہے سرمایہ دارانہ نظام. اس کی بھی بیہودہ مثال. سرمایہ دارانہ نظام میں کیا ہوگا؟ یہ ایک ماڈل ہے، مجھے شرم آتی ہے میں کیا کروں. یہ ایک ماڈل ہے، یہ اپنا جسم بیچتی ہے، یہ اپنے جسم کی نمائش کرے گی. اس کو کیا دیا جائے گا؟ اس کو دیا جائے گا جناب یہ اپنے جسم کی نمائش کا 20 لاکھ روپے لے گی. یہ 5 منٹ میں آئی اور اپنے جسم کو بیچا، 10-15 لاکھ روپے کما کے وہ گئی. اور اس کے مقابلے میں وہ رزق حلال کمانے والا وہیں کھڑا ہوا وہ مزدور جناب اس کو کوئی 10,000 روپے دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہوگا. یہ ہے اس کی بڑی مثالیں لے لے. جو اسلامی نظام کیا کہے گا؟ اسلامی نظام معیشت جب آئے گا، یہ وہ بندہ جو امریکہ سے پٹرول کا شپ خرید کے لایا ہے 1 ارب کا، اسلام کہے گا جناب جب تک یہ شپ کراچی آ کے تمہاری ملکیت میں نہیں آ جاتا آپ اس کو بیچ. جو چیز تمہاری ملکیت میں نہیں ہے اس کو بیچ. جب تم بیچ وہ چیز سکتے ہو جو تمہارے پاس مٹھی میں ہو، جو تمہارے پاس ابھی آیا نہیں، اسلامی نقطہ نظر سے تم اس کو بیچ. اب اسلام نے 10 مگر مچھوں کو لگام ڈال دی کہ نہیں؟ اسلام کہے گا جناب فائل کو چھوڑو، وہ کدھر ہے پٹرول؟ وہ کہے گا ابھی آیا نہیں. کہے گا جناب جب تک آیا نہیں بیچ بھی نہیں سکتے، آرام سے بیٹھو. اب وہ 3 مہینے کے بعد آیا. یہ 10 بغیرتوں کو لگام اسلامی نظام معیشت نے 1 منٹ میں دے دی. جس وقت یہ شپ کراچی آئے گا، کراچی آ کے لگے گا، یہ لوگوں کو کہے گا بھائی یہ فائل ہے، یہ میں خرید چکا ہوں، یہ میرا سودا ہے، اب بیچو. اب جناب چونکہ وہ کراچی پہنچ چکا ہے، اب اس نے پٹرول پمپوں پہ آنا ہے. اب کہاں تک آنا ہے؟ عوام تک آنا ہے. جو درمیان میں 10 ہاتھ تھے اسلامی نظام معیشت نے بھائی ان کو حرام خوری کا موقع دیا کہ نہیں دیا؟ پورا سرمایہ دارانہ نظام اس چور دروازے سے پوری دنیا کا خون چوس رہا ہے. تو ہمارے یہاں ایک بہت بڑی وجہ یہ سرمایہ دارانہ نظام ہے. اور سود، اس کو تو آپ سمجھ ہی رہے ہیں کہ پاکستان کا 70 سالوں میں جو بیڑا غرق کیا ہے وہ سود نے کیا ہے. پاکستان کی جتنی آمدن ہے، آپ تھوڑے سے جو پڑھے لکھے ہیں تھوڑا سا اس پر تحقیق کر کے دیکھو، پاکستان کی آمدن کا 40-42% صرف سود میں چلا جاتا ہے. اور جو پیچھے بچتا ہے وہ یہاں کی اشرافیہ کھا جاتی ہے. سچی بات یہ ہے کہ یہاں کی عوام کو تو چھلکے بھی نہیں ملتے. یہاں کی عوام کو تو چھلکے بھی نہیں ملتے. اب یہ جو IMF ہے اور اس وقت پچھلی حکومت والے ان کا دفاع کر رہے ہیں، موجودہ والے ان کا دفاع کر رہے ہیں. ہم تو ڈرتے مارے نہ ان کو چھیڑتے نہ ان کو چھیڑتے، چونکہ ہر کسی کو اپنی عزت پیاری ہے. اب یہاں PTI کا نام لے لو، ماشاءاللہ میرے پیچھے جمعہ پڑھنے والے جمعے کے بعد میرا گریبان پکڑ لیں گے، میں کیا کروں؟ پچھلے لائے یہ چلا رہے ہیں، دونوں مجرم ہیں. دونوں کیا ہیں؟ مجرم ہیں. اب پوری دنیا میں IMF کہیں گیا ہو اس ملک نے سکھ کا سانس لیا ہو، اس کی تاریخ ہی نہیں ہے. اس وقت آپ دیکھ لیجئے مصر گئے، مصر کا دیوالیہ کر کے آ گئے. اور سودی نظام پچھلے بھی چلا رہے تھے اور یہ بھی چلا رہے ہیں. آپ پچھلی حکومت کے جو مداح ہیں ان کے پاس بیٹھ جاؤ، وہ کہتے ہیں جی ایسا حکمران 1400 سالوں میں نہیں آیا. موجودہ کے پاس بیٹھ جاؤ، وہ کہتے ہیں جی ان جیسا دیانتدار نہیں آیا. سود وہ بھی چلا رہے تھے، سود یہ بھی چلا رہے ہیں. ان سے بات کرو یہ بھی ہمیں مارتے ہیں، ان سے بات کرو وہ بھی ہمیں مارتے ہیں، تو ہم کہاں جائیں؟ بھائی میں غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں؟ ہر بندہ لڑنے کے لیے تیار بیٹھا، ہر بندہ کہنا مجھ سے بڑا دانشور کوئی ہے نہیں. جب اعلان کر دیا گیا کہ سود اللہ اور اس کے رسول سے جنگ ہے، کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ ہے. جب پورا بینکنگ کا نظام سود پہ چل رہا ہے، سارا سود نے پنجے گاڑ رکھے ہیں، اور یہ سودی نظام یہودی لائے تھے انسانیت کا خون چوسنے کے لیے. اس لیے 5 چیزیں وہ ہیں جو ساری شریعتوں میں حرام رہیں، ان میں سے ایک سود بھی ہے. قرآن یہودیوں کے جرائم بیان کرتے ہوئے کہہ رہا ہے وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا، یہ سود لیتے تھے
ان کو اللہ نے کیا کیا تھا؟ منع کیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے، دیکھا یا یہودیوں نے سود کے ذریعے پنجے گاڑ رکھے ہیں، آپ نے اس نظام کو توڑا۔ موجودہ بائبل بھی سود کو چیخ چیخ کر کہہ رہی ہے، اب بھی بائبل کا حصہ ہے کہ یہ سود حرام ہے، یہ سود حرام ہے، لیکن پوری دنیا میں سود چل رہا ہے۔ وہ بین الاقوامی اداروں کو ہم لے کر آئے، اس ملک پر مسلط کیا، وہ سودی ادارے ہیں، اور سود جو ہے یہ تو ہے انسانیت کا خون پینے کے لیے۔ بھائی میری بات سمجھ پا رہے ہیں؟ اس لیے ہمارے ملک میں اب قرآن صاف کہہ چکا ہے، یہ اعلان جنگ ہے، اس میں سود کو منع کرتے کرتے، حالانکہ دیکھو بھائی، جس وقت پاکستان بنا 47 میں، قائد اعظم محمد علی جناح نے پہلی ہی تقریر میں کہہ دیا یہ سرمایہ دارانہ نظام ہمیں نہیں چاہیے، یہ انسانیت کا قاتل ہے، ہمیں اسلامی نظام معیشت چاہیے، ہم سود پر نہیں چل سکتے، ہم سود پر نہیں چل سکتے۔ 71 کے آئین میں بھی یہی ہے، قرارداد مقاصد میں بھی اس کو، قرارداد مقاصد پاکستان کا ان کا حصہ ہے، اس میں لکھا گیا ہے کہ سود، پاکستان کی معیشت سود پر نہیں چل سکتی۔ اور 22 نکات جو 31 علماء، تمام مکاتب فکر، اس زمانے کی جو علمی قیادت تھی تمام مکاتب فکر میں، وہ اکٹھی ہو کر بیٹھی اور 22 نکات لکھے، ان میں بھی ہے کہ پاکستان کی معیشت سود پر نہیں چلے گی۔ اور یہاں بار بار فیصلے آ چکے ہیں، بار بار فیصلے آ چکے ہیں۔ اب بھی تازہ جو فیصلہ آیا ہے شرعی عدالت کا، اس میں 2 ٹوک کہہ دیا گیا ہے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول سے اعلان جنگ ہے، لیکن چل رہا ہے۔ اور 99 میں ہمارے استاد مولانا تقی صاحب جس وقت یہ فیصلہ لکھ رہے تھے، ان کو عدالت سے نکالا ہی اس وجہ سے گیا تھا، ان کو پتا تھا کہ اس لین میں سب سے مضبوط بندہ یہ ہے، چونکہ مولانا تقی عثمانی نے ہمارے یہاں کی دینی جماعتوں کو کہا کہ بھائی میدان میں آؤ، عدالت میں آؤ، اپنے وکیل کھڑے کرو، بڑی محنت کے بعد۔ اور اب بھی تازہ فیصلہ ہمارے یہاں جماعت اسلامی اور تنظیم اسلامی کی کاوشوں سے یہ جو فیصلہ آیا ہے، اب ایڑی چوٹی کا زور لگ رہا ہے کہ اس فیصلے کو کسی طرح، اور چلنے نہیں دینا انہوں نے چلنے نہیں دینا، چونکہ ہماری صورتحال یہ ہے۔ اس لیے بھائیو، یہ جو مشکل حالات ہیں جو میں نے آج بات عرض کی، اس کا حاصل اور خلاصہ یہ ہے، مہنگائی سے ہر بندہ پریشان ہے، مہنگائی کے یہ اسباب ہیں، جہاں تک ہم ذاتی طور پر بچ سکتے ہیں ان سے بچیں۔ بھائی فضول خرچی سے بچنا، اس کے لیے تو حکومت کی ضرورت نہیں، ہم خود بچ سکتے ہیں کہ نہیں؟ اس سے بچیے، اسراف سے بچیے۔ اور ہمارے یہاں یہ جو بے ایمانی ہے، بھائی جہاں جہاں تک ہم کر سکتے ہیں خود بھی بچیے، دوسروں کو ترغیب دیں، سود کے خلاف ہر جگہ آواز اٹھائیں، اور ہمارے وسائل کو جو یہاں کی اشرافیہ کھا رہی ہے، اس کے بارے میں اپنے آپ میں شعور پیدا کریں، اور اس تقسیم میں نہ پڑیں۔ جب کوئی قوم برباد ہوتی ہے وہ گروہوں میں بٹ جاتی ہے، یہ گروہی وابستگیاں ہمارے یہاں اتنی سخت ہو گئی ہیں کہ ہر بندہ اپنی جماعت اور اپنے گروہ سے وابستہ ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ میرا گروہ سب سے اعلیٰ ہے، باقی سب غلط ہیں۔ بھائیو، ہمارا ایک ہی گروہ ہے جس کو مسلمان کہا جاتا ہے، ہماری وابستگی صرف کس سے ہے؟ اللہ اور اس کے رسول سے ہے، قرآن سے ہے، باقی اپنی ان وابستگیوں سے جان چھڑائیے۔ جو غلط ہے وہ غلط ہے، سود کو ساری حکومتوں نے چلایا ہے، اس لیے ہم ساری حکومتوں سے بیزار ہیں، چاہے وہ موجودہ ہو چاہے وہ اس سے پہلی ہو، چونکہ ہماری وابستگی قرآن سے ہے۔ قرآن نے سود کو کیا کہا ہے؟ یہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح فہم عطا فرمائے۔